میری ایک چند گزارشات جو کہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے اور جناب شیر افضل مروت صاحب سے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب اسٹوڈنٹ لائف میں بہت ساری مشکلات تو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آئی ایم ڈفرینٹلی ایبل پرسن، اور یہاں پہ میں اس یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کی سوسائٹی کو رن کر رہا ہوں ایز این پریزیڈنٹ۔ سو سر، نہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی میں بلکہ اس ٹائم پہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک تو عام اسٹوڈنٹ کو تو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، بٹ پرسن ہو آر ڈفرینٹلی ایبل، ان کی کچھ ضروریات مختلف ہیں۔ عفنان صاحب آنسر کیجیے۔ میں دیکھیں، پہلے تو میرے بھائی جو اقبال صاحب ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ ہونے کے باوجود یہ نہ خالی ایم فل کر رہے ہیں بہت بڑی زبردست یونیورسٹی سے، بلکہ یہ اس کی جو اس چیپٹر کے جو ہیڈ ہیں اس کو یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میری طرف سے خراج تحسین۔ اب جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں ڈفرینٹلی ایبلڈ کا اگر آپ صرف اس کا پرٹیکولر لے لیں تو ہم نے ریسنٹلی، کیونکہ کمیٹیز کے اندر یہ بات ہوتی ہے کبھی کبھی، تو ہم نے جو بسز اسلام آباد میں انٹروڈیوس کروائی ہیں ان میں انشور کیا ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ ہم نے جو بس اسٹیشنز بنوائے ہیں ان میں ہم نے انشور کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں تمام جگہوں پہ ایکسیس جو ہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کی کو اسی طرح ہی ملنی چاہیے جس طرح کسی اور کو ملے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے فورن آفس کے اندر ایک خاتون ہے جو یو این کا جو آپ کا چیپٹر ہے، جو یو این کا مشن ہے، اس کے اندر وہ خاتون ہے اور وہ بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں اور وہ بڑا اچھا اپنے آپ کو ادھر پریزنٹ کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ تمام کام جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ روم فار امپروومنٹ موجود ہے۔ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہاں کہاں جو ہے ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بہتر طریقے سے آپ کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ آپ سب کے سامنے 76 سال کی تاریخ، ایک ہمیشہ ہم نے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز ہیں ہر دور میں اگنور ہوئے ہیں، اپنے گھر میں اگنور ہو جاتے ہیں، یہ کلچر رہا ہے۔ بلکہ ہمارے پٹھانوں میں تو پھر ظلم کی انتہا ہے کہ جس کو جو بیماری لائق ہے اس کو پکارتے ہی اسی نام سے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس کو پکارتے ہی اسی نام سے ہیں۔ کوئی بلائنڈ ہے تو پرسوں میں جو ہے اڑندور تو جی اسی نام سے بلا لیتے ہیں۔ جس کی ٹانگ لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کو گڈ کے پکارتے ہیں۔ یعنی اس کے جو ایب ہے، جو ڈسیبلٹی ہے صرف، اور اس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں ایک میرے خیال میں پیپل پارٹی کے دور میں ایک اچھا کام یہ ہوا تھا کہ ڈفرینٹلی ایبل پرسن کے لیے انہوں نے جاب میں کوٹا رکھا تھا، اور وہ کوٹا ابھی بھی ہے، لیکن اسٹل مینی تھنگز آر یٹ ٹو بی ڈن۔